دلہام اسے زبردستی حویلی لایا تھا۔ تقریباً سبھی اس کی اصل سے واقفیت حاصل کر چکے تھے۔ بی جان امراؤ کتنی دیر اسے خود سے لگائے اس کے وجہ سے ارینا کی خوشبو محسوس کرنے کی کوشش کرتی رہی تھی، جبکہ دلہام اسے چھوڑے روم میں جا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد ٹپ ٹاپ سا تیار ہوتے باہر جانے لگا جب انا اس کے سامنے رکی تنفیدی نظروں سے اس کا جائزہ لینے لگی تھی۔ اوہ، کہیں ڈیٹ پہ جا رہے ہو کیا؟ دلہام کو اس کا انداز غصہ دلانے لگا تھا، پر سر جھٹکتے آگے بڑھا اور اس کے سامنے بازو حائل کر کے دلا شاہ بخت تم آ گئے تو دیکھو میں کب سے انتظار کر رہی تھی۔ عورتیں یہ ارینا کے کہنے پہ مجھے مار دیں گی، ان سے کہہ دو دور رہے۔ ہٹو شاہ بخت۔ امرے کسی کمرے سے آندھی کی ضمانت نکلتے ہوئے سامنے آئی تھی جب انا سہمی سی دلہام بخت کے پیچھے جا پہنچی۔ دلہام نے تکلیف بھرے انداز میں ماں کا جنونی انداز دیکھا اور انا مام کون ہے شاہ بخت؟ میں دلہام ہوں، آپ کا بیٹا، آپ کا دل۔ دلہام نے امرے کے ہاتھ مضبوطی سے جکڑے اس کے ہاتھوں کو ہلکے سے بوسہ دیا۔ آنکھوں کے سامنے ایک سایہ لہراتا کہ ان ہاتھوں نے اس کے باپ کے مقدر میں موت کی سیاہی بھری تھی۔ دلہام بیٹا، وہ ارینا وہ اچھی نہیں ہے، اس نے مما مجھے گھر سے نکال دیا۔ نہیں میں نے، ہاں شاید میں نے نکالا تھا۔ ہاں ہاں دل، تمہاری ماں جیت گئی، لیکن وہ سوری سر میں میڈیسن لینے پر راضی ہی نہیں ہے۔ امرے کی باتوں کو نرسس آ کے سٹاپ کیا تھا جو جانے کیا انکشاف کرنے لگی تھی۔ انا کی ساری حسیات بیدار تھی۔ دلہام نے مڑتے ہوئے اسے اپنی گرفت میں لیا اور ہمیشہ کی طرح ایک انس بھرا لمس اس کے سر پر چھوڑتے ہوئے چلا گیا تھا۔ انا کا پورا دن بے چین گزرا تھا۔ دلہام کا شاید شہر رہنے کا ارادہ تھا، تبھی وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ رات گئے وہ ہوا خواری کرنے چھت پر آئی تو کچھ دیر بعد عجیب سے احساس نے گھیرا، جیسے کوئی مسلسل اسے دیکھ رہا ہو۔ اپنا وہم سمجھتی سر جھٹکا کمرے کی طرف بڑھی تھی جب حویلی کے پچھلے حصے میں چلتے دو سائے اسے منجمد کر گئے تھے۔ وہ اندازہ کرنا چاہتی تھی کہ کون ہو سکتا، تبھی ماحول میں چھائی پرساریت کو دلہام کی کال نے توڑا تھا۔ وہ منہ کے کئی زاویے بناتے کال اٹینڈ کرنے لگی جو اسے بی جان سے بات کروانے کا کہہ رہا تھا۔ مجبوراً اسے اپنا تجسس ایک طرف رکھتے نیچے آنا پڑا تھا۔ کمرے میں بھی کتنی دیر وہ ان دو سائے پہ الجھی رہی تھی اور اسی کشمکش میں مطلع رہتے اسے نیند آ گئی تھی۔ دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تو ایسا لگا کوئی اس کی سانسیں دبا رہا۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی پر پلکوں پہ اندھیرا تھا۔ انا پھڑپڑا کے رہ گئی تھی جب اسے ایسا لگا جیسے دروازہ توڑ کر اندر آنا چاہتا ہے۔ سلب ہوتے حواسوں سے وہ چیخ رہی تھی پر شاید اس کی کوئی آواز سن نہیں پا رہا تھا۔ جب بھی دھڑام سے دروازہ کھلا تھا اور دادا جان بی جان امراؤ کے ساتھ موئی چچا بھی اندر آئے تھے جنہوں نے پوری قوت سے امرے کو ایک طرف کیا تھا جو انا کے منہ پہ تکیہ رکھے اسے مارنے کی در پہ بھی تھی۔ عذاب لے آیا دلہام گھر میں بی جان کانپتی ہوئی انا کو خود سے لگائے بیٹھی تھی۔ سب اپنی اپنی جگہ پر پریشان تھے۔ ایک سے بڑھ کر عجیب واقعات انا کو لگ رہے تھے۔ وہ پاگل ہو جائے گی پر اسے خود پہ کنٹرول تھا۔ میں رہ لوں گی تمہارے پاس، رمز اسے شانوں سے تھامے بستر پر بٹھاتے بولی تھی۔ انا نے اس بات میں سر ہلایا، اگرچہ اسے سہارے کی ضرورت نہیں تھی پھر بھی خوف سا دل میں بیٹھ گیا تھا۔ مووی دیکھیں؟ گمسم بیٹھی انا کا ہاتھ تھامے رمز نے اس کے دھیان کو امرے سے ہٹانے کے لیے کہا تو وہ خود کو کمپوز کرتی مسکرا دی تھی۔ رمز نے ہارر مووی لگائی تو دونوں دلچسپی سے دیکھنے لگی تھی۔ پرسرار مرڈر کی سٹوری اور ہونے والے عجیب و غریب واقعات جیسے جیسے بڑھ رہے تھے وہ حواس پختہ ہو رہی تھی، لیکن آگے کیا ہوگا کہ تجسس میں دیکھنے میں مجبور تھی جب رمز نے آگے بڑھتے مووی بند کر دی۔ کیا ہوا؟ انا نے منہ کے زاویے بگاڑنے پر رمز کی نس کم ڈرپوک تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے بہت انا، اور بھائی بھی نہیں آئے، اگر آ گئے تو یہاں سونا بھی تو ٹھیک نہیں ہے، اس لیے بائے۔ وہ ہاتھ ہلاتی باہر چلی گئی تو انا بھی پانی لینے کی خاطر اس کے ساتھ آئی تھی۔ کچن میں پہنچتے بھوک کا احساس چمک اٹھا تو وہ دونوں سینڈوچ بنانے کھانے لگی تھی۔ رم اس سے پہلے فری ہوتی اپنے کمرے کی طرف نکل گئی تھی۔ وہ عادت سے مجبور گنگناتی ہوئی کمرے میں آئی تھی۔ اگر ممکن ہوا پھر سے تمہیں پا کر نہ کھوئیں گے، جدا ہو کر ملے جب بھی تو پہلے خوب روئیں گے۔ دیکھو اب آئے نہ کیوں میرا چہرہ نہ رہا، بھول میں فیصلہ کر لیا، جا محب۔ پانی کا جگ سائڈ ٹیبل پر رکھتے سیدھی ہوئی ایسا گمان ہوا جیسے ونڈو کرٹنز ہلے ہیں۔ وہ ساکت سی دیکھتی رہنے لگی، پھر سے کوئی بھی ایسی موومنٹ نہیں تھی۔ عجیب سا احساس میں گھرے وہ ڈور لاک کرتی واپس بیڈ کی طرف بڑھنے سے پہلے لائٹ آف کرنے کو سوئچ آف کرنے لگی تھی جب اپنے پیچھے گرم سانسوں کو محسوس کرتے اس کا دماغ خوف سے سن ہوا تھا۔ کچھ دیر پہلے دیکھی جانے والی مووی کا سین سامنے آیا۔ لڑکی کے پیچھے رکی وش کا کمان اس کی سانسیں بند کرنے لگی تھی، اس کے بال ہوا میں لہرائے
आए थे या पकड़ के लहराए गए थे, वो पूरी शिद्दत से चिल्लाते मुड़ी थी जब सामने इस मौजूद शख्स की चीखों पे इसका मुंह पे हाथ रख दिया था। व्हाट द हेल अनादिल! वो उसकी कमर पर हाथ डाले इसे ऐसे ही मुंह पे हाथ रखे अपने करीब गिर गया तो अना शऊर की दुनिया में लौटी थी और इसके सीने पे बेदखली मुक्के और घूंसों का इस्तेमाल किया तो उसके मुंह से हाथ हटाया इसके हाथों को गिरफ्त में करने लगा था। क्या मुसीबत आ गई आखिर? पागल हो गई हो? वो इसके दोनों हाथों को गिरफ्त में जकड़े इसे बंद दरवाजे की तरफ धकेल गया था और दूसरे लम्हे शदीद रह गया था जब वो इसके सीने में सर्दी ज़ोर शोर से रोने लगी थी। इल्हाम जो इसकी खबर लेने का इरादा रखता था इतनी शदीद रिएक्शन पे ठंड पड़ा। अनादिल व्हाट हैपेंड? इधर देखो क्या हुआ है। वो उसका चेहरा अपने हाथों में भरे सिर्फ अनादिल का दीवाना बना था। इसकी अपनायत अना को मजीद बिखेर रही थी। आई एम सॉरी तुम डर गई, शायद मेरा मकसद तुम्हें डराना नहीं था। वो शर्मिंदा शर्मिंदा सा वजाहत देने लगा था। 6 फीट के बंदे का अपने सामने ही शर्मिंदा होना और वजाहत देना इसे हैरत में डाल रहा था पर वो तो अनादिल का दिल था। दिल में डर गई थी कि शायद कोई विच मुझे वेट अ मिनट, क्या कहा तुमने? तुम्हें लगा कि मैं कोई विश जो तुम्हें खा जाएगी? ओ गॉड मोहतरमा, अव्वल तो विच में बन नहीं सकता, जेंडर का फ़र्क आ जाता है ना, और दूसरा क्या कहना मज़ा या खैस नहीं होगा कि एक विच किसी विच के खौफ से डर गई है। आहा हा। तलाम बख्त की बात पे इसे झटका लगा था। जो साफ इसकी हालत का मजाक उड़ा रहा था वो इसे पीछे धकेल गई थी। मजाक लग रहा है आपको? अगर मेरा हार्ट फेल हो जाता तो आपको क्या? आप तो फ़ौरन से दूसरी शादी कर लेते और इस बात बहुत बोलती हो तुम, और रात के इस पैर जब लंबी ड्राइविंग की थकान के साथ मैं तुम्हारे साथ कोई बहस मुआवजा नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ लाइट ऑफ करने में तुम्हारी हेल्प करने आया था। वो सरसरी सा अंदाज अपनाया कहता इससे हटाता और वापस से बिस्तर की जाने बढ़ गया था। शायद वो शॉवर लेकर आया था तभी बाग गाउन में था। वो बैठे बैठे सेल हाथ में पकड़े सेल चेक करने लगा। अना ये बेखौफ का आलम ये था कि कोई दरवाजे से अपने लंबे लंबे हाथ निकाले और बाहर खींच लेगा और वो बिना अगली सांस लिए तेजी से दलाम के करीब आती इसके पोस्ट पे छुपी थी। क्या प्रॉब्लम है आखिर तुम्हें? चंद घंटों में ऐसी कौन सी आफत आ गई जो तुम अपना नॉर्मल रिएक्ट कर रही हो? कलाम का माथा टंगा अमरीक की तरफ से धड़का लगा था कहीं इसकी जाने के बाद इसने फिर से अना को डराया तो नहीं। अना खुद पे काबू पाते फौरन से कंफर्ट में घुसते सरता पैर तक छुप गई थी। दिल्हाम कुछ देर इसकी हरकतों को देखते इन पर गौर करने लगा था। हर चीज़ एक तरफ समेटे लाइट्स ऑफ किए बिस्तर पे वापस आए तो अना ने कम्फर्ट से सर निकाले फ़ौरन से अपना साइड लैम्प जलाया था। तुम मुझे इरिटेट कर रही हो लड़की, मैं तुम्हें उठाकर छत पे फेंकाऊंगा। मुझे लाइट नहीं चाहिए, जानती भी हो पूरा दिन कितनी टफ रूटीन के बाद घर आया और तुम्हारी ये अजीब बिहेवियर हद है यार, एक ज़रा सा सुकून मुयसर नहीं है। सोई अना के ऊपर से हाथ बढ़ाया इसने कड़े तेवर से इसे दिखा और इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ करते अपनी जगह पे लेटा था जबकि इसकी छत वाली धमकी तो अना के दिल पे लगी थी। हवेली के पिछले चलते दोस्त आए और फिर से सुना था पुरानी हवेली में भूत आसेब का ठिकाना होता है। इसे लगा था जैसे कोई इसकी वाली साइड से पीछे खड़ा और उसे उठा कर ले जाएगा और दलाम को पता ही नहीं चलेगा। फिर चीखते चिल्लाते दलाम की पीठ से लगी थी जो इसकी तरफ से रुख मोड़े करवट की बल सो रहा था। हल्की नींद का गलबा होने लगा था। अना की सहमी चीख और फिर इसकी हरकत पे फौरन से उठ के बैठा था। दो दिल मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ मत डांटना। इसके सख्त तेवर वो अंधेरे में भी महसूस कर सकती थी तभी रोते हुए वजाहत दी थी। इल्हाम ने गहरी सांस भरते अपनी तरफ का लैंप ऑन किया। इसका बिखरा हुलिया दुल्हन के दिल को फ़ौरन मूम कर गया था। उसे खुद में सम हो गया, जाने क्या खुमार था जो सिसकियों में निकाल रही थी। वो उसके सर में अपनी उँगलियाँ चलाते इसी को ही सोचे जा रहा था। अन्ना का बार-बार इसके यूँ करीब आना अब आज़माइश बन रहा था। दुल्हन धीमी सी सरगोशी में इसका नाम लबों से आज़ाद हुआ तो इसका रुआ-रुआ समात बना था। वो लॉन में वो इसे अपने साथ हुए अजीब वाक़यात बताने लगी तो दुल्हन का दिल चाहा अपना सर पीट ले। तुम्हारे आने से कबल मैंने खिड़की से कार्टन हटाए थे, शायद तभी कोई चंबिश बाकी रह गई थी। बल्कि यकीन ऐसे ही होगा। 2 गार्ड्स हवेली के पिछले गार्ड में हम वक्त मौजूद रहते हैं। अनादिल रात में साये होना कोई अजब बात नहीं है। वो एमरे वाले वाक़ये को हदफ करते हर वहम पे वजाहत देने लगा था, लेकिन इसके दिल में सन्नाटे छाए थे पर इसकी पोजीशन में कोई फ़र्क नहीं आया था। दुल्हन ने नीम रोशनी में इसके चेहरे पे आंसू के मिटे मिटे निशान को देखते हल्के से अपने पोस से इसकी आंखों को छुआ था। वो हवासों में होती तो यकीन इस पे शदीद रिएक्शन देती, लेकिन इसके दिमाग की सुइयां वहीं कहीं अटकी थी। कमरे में छाई गंभीर खामोशी दुल्हन को अपने जादू में जगड़ने लगी थी। एक इस्तेहाक भरा लम्स इसके रुखसारों पे दान के तो वो चौकी थी। मुझे सोना है, प्लीज़ लाइट ऑफ। दुल्हन ने इसके होठों से लफ्ज़ों को चुना तो इसके बेसाख्ती पे अना का दिल जोर से धड़का था। पलकें लदरती हुई लम्हों की कमज़ोरी में जकड़ने की आगाही देने लगी तो इल्हाम ने कुछ लम्हे वरफक्तियों में गुजरते इन लम्हों की कैद में इसे जगड़ने का फ़ैसला किया था।
भला वो अपना आप इसे कैसे सौंप सकती थी। अना ने वजाहत करते दिलाम को पीछे झटका तो इश्क की फंसो लम्हों में छटा था। हकीकतें रंजिशें अना की जंगें सर उठाई थी, जीतने पे मुज़र नज़र आई तो उसे छोड़ते एक तकिए इसके और अपने बीच में रखते करवट बदल गया था। शायद नाराज़गी का इजहार था या मजीद कमज़ोर पड़ने और धुतकारे जाने का हौसला नहीं था। फिर भी तकिए के ऊपर से अना का हाथ थाम रखा था ताकि वो फिर से डर में मुब्तला ना हो। कुछ देर बाद इसने अना को दरमियानी दीवार एक तरफ को फेंकते अपने सीने पर सर रखते महसूस किया था। ये तो तय था कि आज रात वो अना के सर से बच जाता तो ही जायद कहलाता और वो भरोसा तोड़ने वालों में से नहीं था। नींद में डूबते हवासों की आखिरी सोच यही थी कि क्या वाकई हवेली के गार्डन में दो साए थे, क्योंकि वहाँ रात के पहर कोई नहीं जाता था। उफ, छत पे कोई है, रम्स इसके बराबर चलते घबराते हुए बोली थी। मूसा ने नाइट बल्ब की चमकती जरती माई रोशनी में सर उठाया, देखा नस्वानी वजूद पे अना का गुमान हुआ था, क्योंकि और कोई भी तो हवेली में लड़की नहीं थी। आप जाएं बीबी जी, ऐसा ना हो कभी कोई मसला बन जाए। घर में अभी सब जाग रहे हैं। मूसा ने जान छुड़ानी चाहिए। रमज़ का बाजू थामा और गार्डन में गायब हुई थी। कब तक डरते रहोगे तुम? आखिर मुझे तुम्हारी ज़रूरत है मूसा, प्लीज़ हम यहाँ से। रम्स बीबी, वो बातें ना करें जो मेरे बस में नहीं है। मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ कि दुल्हाम सर का एतबार तोड़ने का मरतकब हुआ हूँ। वो देख सकती थी कि मूसा का सर झुका हुआ था। तुम रहना इसी गुलामी मूसा, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, अगर मैं ज़िंदगी जीऊँगी तो तुम्हारे साथ, वरना इसी बागीचे में एक दिन तुम्हें रम्ज़ बख्त की लाश लटकती मिलेगी। वो इसे धमकी देती अंदर की तरफ बढ़ने लगी थी। मूसा ने जाती हुई रम्ज़ को रोकने के लिए इसका हाथ थामे रोकना चाहता, जब तेज़ी से मुड़ते हाथ पकड़े जाने पर लड़खड़ाई थी। 10वीं के चाँद की रोशनी में इसका लड़खड़ाता सरापा वो फ़ौरन से बाहों में भर गया था। रम्ज़ के लिए तो जुनून की आखिरी हद थी कि वो इस वक्त अपने मनपसंद शख्स के हाथों में थी। इसके गले लगते ही वो दिल में फूटती खुशी को महसूस कर रही थी, जब मूसा हालात और मुकद्दस रिश्ते के हाथ मजबूर सा खुद में भींच गया था। अब अच्छा नहीं करे रम्स बीवी, अपना आदि बना के मुझे इसके कानों की लू को छूती सांसों ने रम्स के लबों पे मुस्कुराहट खिलाई थी। तुम जानते हो मूसा, जितना कि तुम चार्मिंग हो, किसी भी लड़की के आइडियल हो सकते हो। वो इसे एहसास से बरतरी दिलाना चाहती थी। खूबसूरती दो वक्त की रोटी और इस इज्जत का में बदल नहीं हो सकती रम्स बीवी। वो इसे संगीन हकीकतों से भी आशवाना करवाना चाहता था। मैं तुम्हारी मोहब्बत के सारे हर हाल में जी लूँगी मूसा, तुम एक बार मेरा हाथ यकीन से थामो तो सही। वो अपने लबों को इसके रुखसारों से मिस करती दाढ़ी की चुभन महसूस करने लगी थी। इम्तिहान कड़ा है, वो उसे वार्न कर रहा था। आजमा लो, हर आजमाइश में सुरखरू पाओगे। वो लाड से इसके शाने पर ठोड़ी टिकाए बोली। मूसा के सब्र का पैमाना इसकी कुर्बत से झलका था। तभी इसे मजीद करीब किए लबों के लम से सराप करने लगा था कि महबूब खुद माइल कुर्बत था। वो मसूर से इसका साथ दे रही थी, जो इसके वजूद को छूते इसे मुअत्तर कर रहा था। अपनी फतह पे वो उतराई थी। ऐसा तो होना ही था, एक न एक दिन तो मूसा को हारना था। चिंगारी के साथ रहता शोला कब तक न भड़कता। थैंक्स, इट्स मेक मी स्पेशल। वो इसके दिल को मिसाई देते लम्स को सराती बाहों के घेरे से निकलती हवेली की बालकनी हिस्से की तरफ बढ़ गई थी। जो चीज़ें पहले से ख़राब थी, इन्हें बर्बाद करके अगर वो मंजूर नज़र ठहर सकती थी, तो अपनी मोहब्बत की खातिर किसी और की मोहब्बत को सूली पे लटकाना बुरा ना था, क्योंकि वो मफाद परस्त माशरे का हिस्सा थी। इस भरोसे पे कर रहा हूँ, गुनाह बख्श देना तो तेरी फितरत है। आरजे नीम व लबों से दूर है। इतने वहाँ वजूद शख्स का नाम लिया था जब गुमान गुजरा, इसकी आवाज़ कोई सुन न ले। डॉक्टर रॉचर्डसन के कमरे से अफशा होते रात ने इसके हवास मुअत्तल किए थे। ओ खुदा, तेरा शुक्र है, तूने मुझे अजीम नुकसान से बचा लिया। बामुश्किल खुद पे काबू पाए से रुख मोड़ते इस सब को हदफ किया था। इसके दिमाग में दर्द की ठेसें उठ रही थी। वो वहाँ से भाग जाना चाहता था, और फरहान इसके नाम की सोच आते हुए तेजी से स्वाट की जाने पड़ा था, और अगले लम्हे बिना कुछ सोचे वो इसे अपनी बाहों में भरे हॉस्पिटल से निकल आया था। वो बुज़दिल नहीं था, लेकिन इस वक्त फरहान की हालत और पराया देश इसे यहाँ से निकलने पे मजबूर कर रहा था। जाने कौन सा शिकारी कहाँ घात लगाए बैठा था। वो इसे लेकर अपने दोस्त के फ्लैट आया था। कुछ ही घंटों बाद वो माली मकान को घर सौंपते हुए पाकिस्तान की तरफ ट्रैवल कर रहे थे। वो गलत था कि वो अपनों से सब कुछ छुपा के फरहान को नई जिंदगी दिला देगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि बाहर की दुनिया रंगों रंगों से खेलने की आदी है, तभी नाजुक तितलियों को मसलने के दर पे है। क्या हम घर जा रहे हैं? एरोप्लेन पे बैठते इसका पहला सवाल हुआ था। इसकी आवाज़ में सदियों की नकाहत थी। दुरेद को बेख्तियार इस पर तरस आया था। इसने क्यों यकीन नहीं किया था फरहान का
आर्ट जो था वो उनके आसपास ही था। हाँ वाइफी, मेरे ख्याल से वहाँ सबके दरमियान रहते हुए मैं तुम्हारी और ज़्यादा केयर कर सकता हूँ। फरहान का हाथ मोहब्बत से थामे इसने कहा था। वो सर उठाए इसके सर चेहरे पे सच तलाशने लगी थी। मेरी वजह से हमारा हनीमून ट्रिप ख़राब हुआ है ना? फरहान की मासूमियत इसका दिल उथल-पुथल करने लगी थी और उसे कुछ देर देखने के बाद मुस्कुराते हुए इसके माथे पे बूसा दे गया था। दुरैत का दिल चाह रहा था कि वो लोग हमेशा सफ़र में ही रहें, क्योंकि फरहान का इसके शाने पे सर रखते सफ़र करना इसे बहुत सुकून देता था। इसके हाथ वो अपने चंद कीमती लम्हात गुजारते हुए अपनी मोहब्बत और तवील इंतज़ार की शिद्दत दिखाना चाहता था, लेकिन जाने क्यों इसे लगता था फरहान जानबूझ के इसे बार बार इस नुक्ते पे लेके जाती है जहाँ से वो फरार चाहता था। तमाम रात से वो बस इसके और अपने मुस्तकबिल के बारे में ही सोचता रहा था। पाकिस्तान लैंड करते इसने दिल्हाम को सिचुएशन का बताया तो कितनी देर वो सोचने के बाद इसे और फरहान को दूसरी जगह रहने का कह रहा था। साथ में ही इसने फरहान से सैल लेने का कह दिया था। अगर एक काबिल डॉक्टर इनके हक में अच्छा साबित नहीं हो तो यकीन वो फरहान के मामले में अपने साय पे भी यकीन नहीं करना चाहता था। क्या तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है? अपना सैल इसे पकड़ाते हुए मुंह बनाते हुए बोली थी। नहीं, मुझे तुम पे मुकम्मल भरोसा फरहान, पर ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है ये मोबाइल ही तुम्हें हिप्नोटाइज़ कर रहा है। दिनेश शायद परेशानी में कुछ बोल भी रहा था। जो भी था, इसकी अबतर ज़हनी हालत के पीछे भी फरहान का ही हाथ था, तभी शायद इसलिए इन नेचुरल सी बहकी-बहकी बातें कर रहा था। जुनैद भी सारा दिन इसके पास ही गुज़ारता था, मुख्तलिफ टॉपिक्स पे इससे गुफ्तगू करते, डिजिटल गैजेट से मुकम्मल आज़ाद करवा रहा था। ये एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट आ रहा था कि दुरैत की फ्रेंडशिप थेरेपी किसी भी मेडिसिन से ज़्यादा असरअंदाज हो रही थी। दिल इमरे से इसे देखते ही इसकी जानिब लपकी थी। दिल्हाम बको पहले से काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही थी। वो दीवानगी से इसके हाथ चूम रही थी। नर्सिस इन दोनों को करीब देखते ही बाहर चली गई थी। आपने ऐसा क्यों किया मम्मा? शक की दिमक ने शाहबक की हवेली के मकीनों ने हंसी छीन ली थी। यहाँ के जिंदा लोगों को पत्थर के मुजस्समों में बदल दिया आपने। इतना कि आपके यहाँ आने से इन मुजस्समों में फिर से दरारें पड़ने लगी हैं। वो आपके हफ्स बनाए गए माहौल से ज़्यादा ज़िंदा हो रहे हैं और अपनी ज़िंदगी की शर्त में आपके वजूद से आज़ादी चाहते हैं। क्या मैं इनकी ज़िंदगी छीन लूँ या आपकी सांसें? बताएं, क्या फिर से मैं आपको वहाँ छोड़ के हमेशा की तरह लापरवाह बन जाऊँ? क्या आपको मुझ पे तरस नहीं आता? क्या आप मुझे शाहबख्त बनाना चाहती हैं? निकल आइए, अरीना के वहम से मर चुकी है। वो बहुत दूर चले गए हैं शाहबख्त और अरीना। इसकी माँ पागल नहीं थी। अगर वो पागल होती तो यकीनन इसे भी ना पहचानती। तभी वो आज हर लिहाज वह भूल बैठा था। आप क्या समझती है मैं आपसे बेखबर हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं हमेशा से देखता रहा हूँ कि आप खुदगर्जी की कौन सी सतह पे जाती हैं। आपकी ज़हनी रौ सिर्फ़ इस खुदगर्जी में है कि क्यों भटकी है कि दूसरों की खुशियाँ छीनना आपकी हॉबी बन चुकी है। क्या आपको कभी एहसास हुआ है शाहबख के साथ आपने दो कत्ल किए हैं? दिल्हाम ने जबरे बेचते हुए 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 थे। इमरे ने झटके से सर उठाया था। ये कैसा इल्ज़ाम था भला? शायद मैं आपको अपने बाप के कत्ल के लिए माफ़ कर देता। शायद मैं यकीन कर लेता कि आप पागल हो चुके हैं। लेकिन तब जब आपको आईना दिखाने पे आप मेरी जान की दुश्मन ना बनती। इमरान मम्मा की गोद मेरी वजह से ना उजड़ती। मम्मा, क्या भला एक माँ अपनी हकीकत छुपाने के लिए इतनी खुदगर्ज हो सकती कि अपनी औलाद को मारने के दर पे हो? इमरे का लजरता हाथ दिल्हाम ने छोड़ा था और फिर से खाली हाथ हो गई थी। कभी आप में अताब में रमज़िया फरहान क्यों नहीं है? अमराव मम्मा, बीजान या छोटी चची क्यों नहीं? सिर्फ़ अना ही में ही आपको अरीना नज़र क्यों आती है? सिर्फ़ इसलिए कि आप स्किज़ोफ्रेनिया अपनी औलाद के अलावा बाकी सबको अपना दुश्मन समझने की बीमारी में मुब्तला हैं। फिर अपने ही बेटे से ये ड्रामा क्यों? जानती हैं, अगर मेरे पास आप होती तो मुझे सिसकियाँ छुपाने को किसी औरत की गोद ना ढूँढना पड़ती। वो तो सिर्फ़ एक लफ्ज़ माँ का भरम निभाती आई है और मेरी माँ कहाँ है जिसने मुझे जन्म दिया? लेकिन अफ़सोस, यहाँ तो आप डॉक्टरों को भी मात दे गई हैं। दिल्हाम का अंदाज़ टूटा हुआ था, लेकिन हर दर्जा सर्द। इमरान ने भी की पलकें उठाई थी। आपका बेटा आपके राज़ों का अमीन था, लेकिन तब तक जब आप किसी और की जान लेने के दर पे नहीं थी, और जिसकी जान की आप दुश्मन बन बैठी हैं, वो आपके बेटे की ज़िंदगी है। शाह बख्त ने से ज़िंदगी छीनने के बाद क्या दिल्हाम बख्त से भी ज़िंदगी छीन लेना चाहती हैं आप? वो सिर्फ़ सवालात पे हिसाब पे माइल था। अगर एक औलाद की हल्की सी चंबी से माँ इसे अंदर तक जान लेती है तो खुदा ने शायद औलाद में भी माँ को समझने की सलाहियत दी है। आपके वजूद का हिस्सा हूँ, शर्मिंदगी है मुझे इस बात की। वो उठकर खड़ा हुआ था। इमरे के सर का दर्द बढ़ने लगा था, जबकि वो अपनी बात इन्हें पहुँचा चुका था। दबे लफ्ज़ों में कहे जाने वाली बातें इतनी मुश्किल नहीं थी कि वो समझ ना पाती। अरीना, दिल्हाम के बढ़ते कदम दरवाजे पे इस पुकार से थमे थे, जबकि दरवाजे के इस पार टिके वजूद की धड़कनें तेज़ हुई थी। अरीना मेरी छोटी बहन थी, लेकिन इसे हमेशा
وہ اہمیت ملی تھی جو بڑے ہونے کی حیثیت سے میں چاہتی تھی۔ بابا جان اسے برملا مجھ سے بہتر جانتے تھے کہ وہ ہمیشہ اسکول کالج تک ایک بہترین ڈیبیٹر اور کمپیوٹر رہی تھی۔ امرے دلہام وقت کو نہیں دیکھ رہی تھی بلکہ اس کی ساکت نگاہیں سامنے دیوار پر بنی پینٹنگ کے نقش و نگار پر الجھی ہوئی تھی۔ شاہ بخت پہلی بار ہمارے گھر آئے تو میں اسے اپنے دل کا مکین بنا بیٹھی۔ سلجھا سنجیدہ انداز لیے خوبصورتی کا شاہکار شخص کسی بھی لڑکی کا دل مٹھی میں کرنے سے اچھے سے آگاہ تھا، لیکن یہاں بھی ارینا بازی جیت گئی۔ وہ اس کی منظور نظر ٹھہری تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ ایک دوسرے سے پیار کرتے، مگر میں نے ارینا پہ اپنی پسند ظاہر کرتے اسے شاہ بخت مانگ لیا تھا، اور وہ پگلی ہا اس نے مجھے اپنی محبت دان کر دی۔ لیکن مجھے بھیک نہیں، شاہ بخت چاہیے تھا، پورا کا پورا شاہ بخت، پر وہ کبھی میرا نہیں ہو سکا تھا۔ دل تم نے دیکھا، وہ ارینا کی بیٹی سے پیار کرتا تھا، اسے اپنا لیتا تھا۔ دل وہ ضروری تھا، ارینا کا جانا ضروری تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ارینا کو دیکھا تھا۔ وہ ہاں ہاں، اور میں جیت گئی اس رات، ہاں بارش کی رات میں جیت گئی تھی دل۔ فاتح ہمیشہ ایک ہوتا ہے نا، تم نے دیکھا شاہ بخت، فاتح صرف امرے تھی اور میں جیت گئی۔ آج کہاں ہے ارینا؟ اس کی ذہنی رو پھر سے بھٹکنے لگی تھی۔ دلہام بخت نے تعصب سے اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ محبت کرنا جرم ہے تو مجرم تو تم بھی ہو دلہام بخت۔ پاس کہیں انا کی چنگارتی آواز گونجی تھی۔ دلہام نے کچھ سانتے اذیت سے آنکھیں موندی۔ فتح ایک ہی ہوتا ہے مما، لیکن شاہ بخت حویلی کی فتح آپ نہیں، ارینا ہے، جس نے سب ہار کے بھی بہت کچھ جیت لیا تھا۔ اول یہ کہ اپنی محبت کی قربانی دیتے وہ امر ہو گئی۔ انہوں نے رشتے چھوڑے تو صرف رشتوں کی خاطر، اور آپ تو اس داستان میں خود غرضی سے زیادہ کچھ کردار نبھا ہی نہ سکی۔ مما کیا یہ کہنا کافی نہیں کہ آپ کو رشتے نبھانا نہیں آتا؟ کیا آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کا بیٹا آپ جیسا ہے، وہ بھی ارینا سے نفرت کرتا رہا، اس نے کبھی لفظ خالہ میری کی بہن نہیں بولا، اور پھر انا میری انادل دلہام کی پرزوز پہ بھار کھڑی انا نے اپنے نام کی پکار، عشق میں ڈوبی اس کی آواز دل پہ محسوس کی تھی۔ ارینا اگر وہ بے نام ہو کر مر گئی ہے تو آپ نے بھی بے نامی کی زندگی جی ہے۔ دلہام بخت کی ماں امراؤ ہے، اس کی بہنیں، اس کی بیوی، ہاں سب ہیں، لیکن امرے بخت کون ہے بھلا؟ ماضی کا قصہ جانتا ہی کون ہے؟ نہیں دل، وہ چھین لیتی ہے، اسے چھیننا آتا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے اس کی طرف بڑھی تھی جب لڑکھڑائے۔ دلہام بے اختیار ان کی طرف بھاگا تھا۔ مما خدا کا واسطہ اپنے ایلیوینسر سے نکل آئیں، میری تکلیف محسوس کریں۔ دنیا کا فاتح علم بنا دلہام بخت اندر سے صرف آپ کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ مما آپ کو اپنی اولاد کو مضبوط بنانا تھا، نہ کہ انہیں پتوں کی معمولی سی سرسراہٹ سنتے ہم سہم جانے والا بنا دیا آپ نے۔ پلیز اب تو بس کر دیں، جہاں آج تک خود غرض رہی ہیں وہاں کچھ اور صحیح، صرف اپنے لیے خود غرض بن جائیں۔ ارینا کو اپنی خوشیوں کا دشمن سمجھنا چھوڑ دیں۔ انہوں نے تو اپنا سب کچھ لٹا کے صرف آپ کی خوشیوں کو دیکھا تھا، تو آپ وہ جادوگرنی ہے اپنی بیٹی کے ذریعے وہ تمہیں۔ جانے وہ کیا کچھ کہہ رہی تھی، دلہام نے ایک بے بس نگاہ ان پر ڈالی اور دروازے کی طرف بڑھا تھا، جبکہ دروازے سے لگی انا لمحوں میں وہاں سے ہٹی تھی۔ اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا، دل دھڑک رہا تھا۔ جس کی جان کی آپ دشمن بن بیٹھی وہ آپ کے بیٹے کی زندگی ہے۔ شاہ بخت سے زندگی چھیننے کے بعد کیا دلہام بخت سے بھی زندگی چھین لینا چاہتی ہیں؟ انا کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ وہ شخص کتنا معصوم تھا، آج بھی اندر سے وہ وہی دلہام بخت ہے جس سے وہ پہلی بار ملی تھی۔ انا کو لگ رہا تھا اس کی سانسیں تنگ ہو رہی تھی۔ اگر اس کی ماں ارینا کی نفرت میں انا کو سزا دے رہی تھی تو وہ بھی امرے کی نفرت میں دلہام کو سزا دے رہی تھی۔ سزا وار شخصی سزا کا مدح کوئی سنتا تو حیران رہ جاتا۔ بھلا جھگڑا کیا تھا دو پیارے دوستوں کا، اور جو جھگڑا تھا ان میں ایک مخلوط الحوث تھی تو دوسری دنیا سے رخ موڑ چکی تھی، جبکہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو سزا دے رہے تھے۔ کس چیز کی؟ شاید محبت کی۔ وہ دلہام کی آزمائش ختم کرنا چاہتی تھی، وہ سب بھول جانا چاہتی تھی، فقط یاد رکھنا تھا تو دلہام کی محبت کو۔ لیکن کیا وہ بھی اپنی ماں کی طرح انا پہ شک رکھتا تھا؟ تبھی اسے آرجے کے ساتھ نہیں، وہ دلہام کو امرے نہیں بننے دے گی، وہ آرجے کو اس کے سامنے لا کے اپنی بے گناہی ثابت کرے گی۔ وہ شاہ بخت اور ارینا کی طرح بدگمان سی داستان نہیں بنے گی، بلکہ اسے دلہام کی انادل بنے گی۔ خود سے الجھتے وہ بہت کچھ پلان کر چکے تھے، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ آرجے اور اس کی دوستی دلہام شک میں مبتلا ہے۔ اس کے چہرے پہ مطمئن سی مسکراہٹ تھی، وہ شخص کی الجھنیں دور کرنے سے فاتح عالم بنی تھی۔ وہ کچن میں جاتے خود ہی چائے بنانے لگی تھی۔ جب کمرے میں آئی تو دلہام کہیں جانے کے لیے ریڈی نظر آ رہا تھا، جبکہ اس کی مکمل توجہ کال پہ تھی۔ وہ کبھی بھی اپنی پرسنل سیاسی ایشوز وغیرہ کے لیے جانے والی کال گھر والوں کے سامنے نہیں کرتا تھا، لیکن انا یہاں نہیں تھی تو تبھی وہ مصروف تھا۔
اگر آپ کی پارٹی دھاندلی کے ثبوت پیش کر دے تو میں یہ عہدہ چھوڑنے کو تیار ہوں، پر میری بھی شرط ہے، اگر آپ اپنے الزامات سچ ثابت نہیں کر پاتے تو یقیناً ایک کڑی سزا آپ کی منتظر ہے قریشی صاحب۔ اس کے چہرے پہ چھائی بلا کی سختی انا کے جسم میں سنسنی پیدا کر رہی تھی۔ بالکل یہی، میں کبھی شک یا اوہام میں جاتا ہی نہیں ہوں، اور بنا یقین کے میں کوئی بات نہیں کرتا، اور جب اپنا یقین دوسروں پہ سچ ثابت کر لوں تو پھر اپنے اصولوں سے ہٹنا میرے لیے ہی موت ہے۔ جانے دوسری طرف سے کیا کہا گیا تھا، پہلی بار انا کا دل سہمتا تھا کہ اگر دلہام اسے لے کے کسی یقین میں مبتلا ہے تو وہ اسے بھی کڑی سزا دے گا۔ نہیں، وہ اپنی سوچ سے پریشان بے اختیار ہی بولی تھی جب دلہام اس کی آواز سن کر چونکتے ہوئے پلٹا تھا۔ اس میں نظر پڑتے ہی کال بند کی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مزاج یار پہلے سے برہم تھے اور وہ اس کے کام میں دخل اندازی کی مرتکب ہوئی تھی۔ ہاں نہیں، وہ چائے ٹھنڈی ہو جائے گی آپ کی، تو میں انا کو بات بنانی نہیں آ رہی تھی کیا میں نے چائے مانگی؟ دلہام نے ابرو چکائے تھے، وہی اس کا جلادی روپ دیکھتے اس کا دل بھر آیا تھا۔ آنکھوں سے بن بادل کی برسات نے دلہام کو اسٹک کیا تھا۔ ایسا کون سا پہاڑ توڑ دیا گیا آپ کے سر پہ جو اتنا ریئیکٹ کر رہی ہو میڈم آپ؟ وہ سیل بیٹ پہ چھالتے اس کی طرف آیا تھا۔ انا کو اب لگا وہ دلہام کے ہاتھوں سے نہیں بچنے کی، سارے ارادے محبت کے دعوے مٹھاس بھگ سے اڑ گئے تھے۔ اس کے ہاتھ دلہام کی سرخ آنکھیں دیکھتے کپائے تھے اور دوسرے لمحے چائے کپ سمیت زمین بوس ہو چکی تھی۔ وہ حیرانگی سے نیچے گرے کپ کو دیکھ رہی تھی جو دبی اس قالین پہ گرنے سے ٹوٹا نہیں تھا، اور چائے کے چھینٹے دبی اس قالین کی تہہ میں جپس ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی انا کی انگلیاں ضرور جلی تھیں۔ کیا ہے یہ کون سا مونسٹر دیکھ لیا جو تم وائبریٹ موڈ پہ لگ گئی ہو؟ دلہام کو اس کی احمقانہ حرکتیں مزید غصہ دلا رہی تھی، جبکہ انا کا جھکا سر تو بس حد تک تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ضبط کا دامن چھوڑے اس نے کمرے سے نکل جانا ضروری سمجھا تھا۔ اس کے جاتے ہی انا نے رونا شروع کر دیا۔ وہ کیوں کمزور پڑی تھی؟ آج تک تو وہ دو بدو اس شخص کے سامنے تھی، جبکہ دلہام نے بھی اسے یہی کہا تھا کہ وہ اسے کانفیڈنٹ اچھی لگتی ہے، پھر اب یہ۔ شاید وہ تھک گئی تھی، اسے خود کو دلہام کو ایک موقع دینا تھا، وہ اپنا ہی ظرف وسیع نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ صوفے میں بیٹھتے اس کے نشو و نگار پہ انگلیاں پھیرنے لگی تھی، انگلیوں پہ گرم چائے گرنے سے جلن ہو رہی تھی، لیکن وہ محسوس نہیں کرنا چاہتی تھی جب ایک مہربان ہاتھ نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا، دلہم ہاتھ میں کوئی آرٹمنٹ لیے اس کی آنکھوں پہ لگا رہا تھا۔ مطلب وہ اتنا بے پرواہ نہیں تھا؟ انا کا دل چاہا وہ دل کھول کر ہنسے، لیکن وہ اس سے ناراض تھی۔ تبھی رخ موڑ لیا۔ دلہم نے دل گرفتگی سے اس کا انداز دیکھا اور گہری سانس ہوا کے سب کیے کھڑا ہو گیا تھا۔ بیڈ سے اپنا موبائل اٹھاتے کمرے سے نکل گیا، جبکہ انا فتح یاب سی مہم سی مسکراتے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا گئی۔ کچھ سوچتے موبائل اٹھا اور آر جے کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ جب اپنا یقین دوسروں پہ ثابت کر لو تو پھر اپنے اصولوں سے ہٹنا میرے لیے ہی موت ہے۔ دلہام کے جملے کی باز آس پاس سنائی دی تو اس نے بے ساختہ ہی چڑچڑی لی۔ او ہو دلہام بخش، اس سے پہلے کہ آپ مجھے رانگ پروف کرو میں آپ کو رانگ پروف کر دوں، کیونکہ مجھے ابھی نہیں مرنا، اور آپ کے ہاتھوں سے تو بالکل بھی نہیں۔ وہ اپنے ہاتھ پہ لگے آئنمنٹ کو دیکھتے مسکرائی جا رہی تھی کہ جبکہ نظریں موبائل پہ تھی۔ مجھے تم سے ملنا ہے۔ ایک میسج ڈراپ کرتے کرتے وہ پر اعتماد تھی کہ بہت جلدی وہ سب ٹھیک کر لے گی، یہ ایسا اسے لگ رہا تھا۔ آج کا جواب آتے وہ جگہ اور دن فکس کرنے لگی تھی۔ اس دن وہ پریان کی ضد پہ اسے ٹیرس پہ لایا تھا۔ ایک ہی گھر میں بند رہتے رہتے وہ حد درجہ اکتا چکی تھی۔ دریت کو بھی اس پر ترس آیا تھا، اور ٹیرس پہ کھلی فضا کے ساتھ ہلکی کنمن رستی بارش کی بوندوں نے جو رنگ فرحان کے چہرے پہ کھلائے تھے وہ اسے بہت محفوظ کر رہے تھے۔ تم آؤ نا دریت، اف بارش دیکھ کر تو دیکھو تو میں زندگی سے محسوس کر رہی ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ میں زندہ ہوں دریت۔ فرحان کی بات دریت کے دماغ کی نسیں ہلاتی تھی، ایسے مٹھیاں بیچی تھی اس پیاری لڑکی کو زندگی جینے کا کوئی حق نہیں تھا بھلا۔ وہ اسے ہاتھ سے تھامے واک کرنے لگا تھا۔ فرحان نے کبھی اسے کچھ ڈیمانڈ نہیں کیا تھا، وہ خوش تھا کہ پہلی بار وہ اسے خوشی دینے کے قابل ہوا تھا۔ ذرا سا رکتے وہ فرحان کے زرد اور سرخ چہرے پہ کھلے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ بیچ چھت کے وہ رکتے اپنی نرم انگلیوں کی پوس اس کے رخساروں سے مس کر رہا تھا۔ فرحان جو اس کی آنکھوں میں اپنی چاہت کے رنگ دے رہی تھی، بے اختیار میں نظریں جھکا گئی تھی۔ دریت اس کی شرم سے لال پڑتی رنگت پہ مسکراتے ذرا سا اس کے اوپر جھکا تھا۔ ایک مانگے اگر 100 خواب تو رہے خوش میں آباد رہوں۔ تو سب سے جدا جدا سا ہے، تو اپنی طرح طرح سے ہے، مجھے لگتا نہیں کہ تو دوسرا۔ دریت اس کا ہاتھ لبوں سے لگاتے گنگنا رہا تھا۔ بارش میں من چاہے ہم سفر کا ساتھ اسے بہت سکون دے رہا تھا۔ فرحان نے آنکھیں کھولی تو ان جلتی مشعلوں کو دیکھنا چاہا۔ کتنا خوش تھا وہ اس کی ذرا سی قربت حاصل کرتے۔ بے اختیاری فرحان اس سے ہاتھ چھڑاتے دریت کے چہرے کو چھونے لگی تھی۔
وہ شخص اس کا تھا جسے وہ ماضی میں قید رکھتے مسلسل اسے اذیت دے رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی، لیکن اسے یقین تھا اگر وہ اپنے وہم سے ٹک دے تو شاید وہ سمجھ سکتی تھی۔ اس کے ہمسفر نے اس کے ماضی کو لے کر اسے اپنایا تھا، بھلا وہ اسے انتظار کے سوغات دے سکتی تھی۔ ایک ہاتھ اس کے سینے پہ ٹکایا وہ ان ساعتوں کے ہمیشہ بہترین رہنے کی دعا کر رہی تھی۔ کتنا خوشگوار تھا الوزن سے باہر کی دنیا، ایک پل میں ہی تھم سا گیا تھا۔ تو ہاتھ میں ہاتھ جو دے گا، چلو میں جہاں جائے تو دائیں میں تیرے بائیں تو، ہو رت میں ہوائیں تو ساتیا۔ بارش تیز ہو گئی تھی جب اس کا چہرہ تیزی سے بھیگ رہا تھا، لیکن دوسرے پل سے جھٹکا لگا تھا جب اسے بے حد قریب کر گیا تھا۔ اس نے غور کیا تھا، دریت کا چہرہ صرف نم تھا، اتنا بھیگا نہیں تھا جتنا شاید اس کا چہرہ بھیگ رہا تھا۔ دریت نے اس کی پلکوں سے آنسو چنتے رخسار صاف کیے تو اسے احساس ہوا بارش نہیں بلکہ اسے اپنے ادھورے خواب رلا رہے تھے۔ وہ بلبلائی تھی۔ دریت نے اسے مضبوطی سے اپنے اندر بھینچ لیا تھا۔ وہ اس کے ہر دکھ کا مداوع اپنی محبت کی مساحی سے کر رہا تھا، پر نہ جانے کیوں اس کے زخم بڑھ نہیں رہے تھے۔ وہ جتنا اپنی انگلیوں کی پور سے اس کی پلکوں سے قیمتی موتیوں کو چن رہا تھا، وہ اتنا زیادہ بکھر رہی تھی۔ شاید چند لمحوں کی خواہش تھی، ان کی زندگی میں دل میں خواہش اٹھی تھی، وہ پھر سے مسکرائے گنگنائے، وہ کیسے بھی کر کے ان لمحوں کو امر کر لے گا۔ ہنسوں میں جب گائے تو، روئے میں مرجھائے تو، بھیگوں میں برسائے تو ساتیا۔ وہ فرحان کو اپنا حال دل سناتے شاید اس کے دل کو دریت کے حال پہ رحم کھانے کی التجا کر رہا تھا، پر اس پہ فرحان کا بس نہیں چلتا تھا۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ دریت نے اسے اپنے کرب سے اس کا پگھلنا دیکھا تھا۔ وہ خود کو اس وہم میں مبتلا نہیں کر سکتا تھا کہ دریت کی قربت فرحان کو مضطرب رکھتی تھی۔ وہ خود کو مضبوط کر رہا تھا، اگر وہ توہمات کو دل میں جگہ دیتا تو فرحان ختم ہو جاتی۔ اگر اس کا ساتھی ہار مان لیتا تو فرحان سانسیں تو لے سکتی تھی، پر زندہ نہیں رہ سکتی تھی۔ دریت اپنی سوچوں پہ گھبرا اٹھا تھا۔ بارش میں پھر سے تیزی آنے لگی تھی، لیکن وہ بھیگ رہے تھے اپنی اپنی سوچوں میں مگن سے، اپنے سے لگے وجود کی کپکپاہٹ محسوس کرتے۔ دریت نے اسے مزید آزمانا نہیں چاہتا اور اسے اٹھائے روم میں آیا۔ اگرچہ ماحول میں خنکی چھائی تھی، گرمیوں کے دن ہی تھے، لیکن فرحان کا کپکپانا اسے وہم میں مبتلا کر گیا تھا۔ وہ اس کا ڈریس نکالتے اسے تھمانے لگا تھا، پر فرحان کی قابل رحمت حالت پہ وہ خود ہی اس کا ڈریس چینج کرنے میں ہیلپ کر رہا تھا، جبکہ فرحان پھر سے بے حسی کا لبادہ اڑ چکی تھی۔ وہ خوبصورت لمحے امر نہیں ہوئے تھے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوئیں۔ دریت، کیا بارش تھم گئی ہے؟ وہ اسے بیڈ پہ لٹائے بستر اڑانے لگا تھا جب فرحان اپنی کیٹالیپسی موڈ سے نکلی تھی۔ نہیں، لیکن تمہارے لیے زیادہ بھیگنا صحیح نہیں ہے۔ اور دریت، کیا تم میرے سانس لینے پر بھی پابندی لگا دو گے؟ فرحان کا روٹ انداز اس کے دل میں چبھا تھا۔ یہ وہ لڑکی تو نہیں تھی جس کے ساتھ وہ کچھ دیر پہلے تھا۔ فرحان اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھنے کے بعد کروٹ بدل گئی تھی۔ اس کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگی تھیں۔ آنکھیں تو دریت کی بھی نم تھی، کوئی خوشی کا کامل ہی نہیں تھا۔ وہ بھرائی آنکھوں سے اسے دیکھتے اپنا تکیہ اٹھائے صوفے پہ سونے لگا تھا۔ خالی پہلو اسے مزید کمپسری کا شکار کر رہا تھا۔ لوگ صرف باتیں کر سکتے، وہ کب تک بھلا فرحان کے پاگل پن کا ساتھ دے گا؟ منفی سوچیں پھر سے رلانے لگی تھی جب آہٹ انتظار کرتے چونکی تھی اور پھر خود پہ جھکتا سایہ اس کی سانس بند کرنے لگا تھا۔ دریت آج اس کے پاس نہیں تھا، وہ اس سے دور تھا، وہ اسے ناراض کر چکی تھی۔ جو ہم وقت اس کا ہاتھ تھام کے رکھتا اب یقیناً لوسیفر اسے لے جائے گا۔ اتنے دنوں بعد وہ سرگوشیاں اس کے کانوں میں انتظار سنائی دے رہی تھی۔ انتظار ختم ہوا۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، دریت کو بلانا چاہتی تھی، بھلا وہ کیوں اس سے رخ موڑ گیا تھا؟ وہ پاس تھا، لوسیفر نہیں آتا تھا۔ دریت سیلفش ہو گیا تھا، اس نے صرف اپنا سوچا، اپنی انا کو دیکھا، فرحان کو نہیں۔ تو آپ نے فیصلہ کر لیا رمز بی بی میری رسوائی کا؟ وہ اسے شہر لایا تھا شاپنگ کے لیے، تبھی وہ پھر آج اس کے سر تھی۔ دیکھو موسیٰ، گن پوائنٹ پہ نکاح تم نے کیا تھا، میں نے نہیں، سو نبھانا تو پڑے گا۔ وہ شرارتی مسکان چہرے پہ سجائے ہوئی تھی۔ موسیٰ نے ایک نگاہ اس کے دلکش شرابے پہ ڈالی اور پھر نظروں کا رخ موڑ لیا تھا۔ میں نے اس وقت جو مجھے صحیح لگا وہی کیا، یہ سمجھ لے اپنے مالکوں سے وفاداری نبھائی تھی۔ میں آج بھی اس رشتے کو ختم کرنا چاہتا ہوں جو میرے لیے وبال جان سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ موسیٰ کا انداز کچھ زیادہ ترش ہو گیا تھا۔ رمز کی آنکھوں کا ریٹینا پہلے سکڑا تھا، پھر پھیلا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی شیشے سے اپنی بنی ریگولر بوتل اسے دے ماری تھی، اور یہ اتنا اچانک ہوا تھا کہ سنبھلنے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ پاس سے گزرتی گاڑی میں بیٹھے شخص کی اچانک نگاہ ان دونوں پہ پڑی تھی۔ موسیٰ بازو میں اٹھنے والی تکلیف سے بلبلا اٹھا تھا، جبکہ رمز کا سرخ چہرہ کچھ اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ یہ صرف ٹرائل تھا، تم یاد رکھنا، تمہارے ساتھ کی خاطر میں کسی کی جان بھی لے سکتی ہوں اور جان دے بھی سکتی ہوں۔ وہ شدت سے اس دیوانی کو
دیکھے جا رہا تھا۔ حیران تو گاڑی میں بیٹھا شخص بھی تھا۔ لمحے پہلے سے جو سوچا تھا رمز نے خود اس کی تصدیق کر دی تھی۔ وہ گاڑی وہاں سے بھگا لے کے گیا تھا۔ رمز بھی یہ سب غلط ہے۔ آئی ایم سوری کہ میں آپ کا ساتھ نہیں دے پاؤں گا۔ یہ قانونی چارہ جوئی کی پہلی کڑی ہے۔ امید ہے کہ آپ ہر فیصلہ اور اس کے فائدے نقصان دیکھ کر ہی قدم اٹھائیں گی۔ موسیٰ کی بات نے اس کے پاؤں تلے زمین سرکائی تھی۔ اگلے ہی پل وہ زمین پہ تھی۔ رمز بھی وہ بھاگتے ہوئے اسے باہوں میں اٹھائے گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ ہاسپٹل کی جانب بڑھتے بار اس کے پیشانی پسینے سے تر ہو رہی تھی۔ پہلو میں رہتا بنجارہ دل اپنے نقصان پہ ماتم زدہ تھا۔ فیصلوں پہ اپنا اختیار ہوتا تو شاید خدا اسے شرکا مرتکب ہرزی روح ہو بڑھتا۔ وہ ہاسپٹل پہنچتے اسے ڈاکٹر کے پاس لایا تھا۔ دلہام بخ کا BA ہونے کی حیثیت سے بہت سے لوگ اس سے آگاہ تھے، تبھی اسے کوئی خاص دقت نہیں اٹھانی پڑ رہی تھی۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے ایمرجنسی وارڈ میں نظر جمائے ہوئے تھے جب ڈاکٹر باہر آئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کیسی ہیں؟ وہ حتی الامکان کوشش میں تھا کہ اس کی بے قراری اس قدر ظاہر نہ ہو کہ جو نوکر مالک کے درمیان کا فرق شک میں پڑ جائے۔ آپ آئے میرے آفس، مجھے آپ سے پرسنل بات کرنی ہے۔ ڈاکٹر سے اپنے پیچھے آنے کا کہتے ہی روم کی طرف بڑھ گیا تھا جبکہ موسیٰ کا سیل بچ اٹھا تھا۔ دوسری طرف کی بات سنتے اس کے قدم زمین پہ جیسے جم گئے تھے۔ وہ شل حواسوں سے ڈاکٹر کی جانب بڑھا تھا۔ اگلے 15 منٹ نے خود کو پلسرات پہ محسوس کیا تھا۔ محبت آزمائش بن جاتی تھی، آج پہلی بار جانا تھا۔ وہ اس وقت کو کوس رہا تھا جب اس نے کچھ اچھا کرنے کا سوچتے ہوئے رمز کو ساری زندگی کے لیے غلام گردشوں میں مفلوج کر لیا تھا۔ طلب تیری رہی ہمیشہ سچی پکی مگر لا حاصل سی۔ موسیٰ پھٹے گریبان سے نظریں جمائے زمین پہ جھکا ہوا تھا۔ کچھ دیر پہلے کی جانے والی ٹھکائی سے اس کا رخسار بھی پھٹا تھا، ہونٹ بھی زخمی تھے، اچھا سا صلہ مل رہا تھا مخبر ہونے کا۔ آج پہلی بار موسیٰ کو اندازہ ہوا تھا کہ دلہام کو ایک پولیٹیشین نہیں بلکہ بھائی لوگ میں سے ہونا چاہیے تھا۔ جتنا وہ غصے میں رہتا تھا اس کا 2.5 کلو والا ہاتھ سامنے والے کا حشر کرنے کو کافی تھا۔ اس سب کے بعد بھی کچھ حیرت نہ تھی کہ وہ اس کا وفادار تھا، اسے بھائیوں کے جتنا پیارا رکھتا تھا۔ تم جانتے ہو کہ تم کیا کر رہے ہو، اگر تمہاری بات میں ذرا بھی جھول ہوا تو تمہارا قتل میرے ہاتھوں واجب ہوگا موسیٰ۔ دلہام کا سر درد سے پھٹنے لگا تھا، جانے کیا کچھ اسے اور بھی سہنا تھا۔ آپ کا نمک کھایا سر جھوٹ نہیں بول رہا بی بی جی شٹ اپ، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ مرد تھا تو کیا ہر آزمائش صرف اسی کے حصے میں آنی تھی؟ برداشت کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا جب وہ آنکھیں موندے چیئر پر جھولنے لگا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آتا کہ گھر کی خواتین اسپیشلی رمز اور انا اس کی زندگی میں بھوچال کیوں پیدا کرنا جاتی ہیں۔ اسے دشمنوں سے زیادہ گھر والے کمزور کرنے لگے تھے۔ مجھے ہر حال میں وہ شخص چاہیے موسیٰ، ورنہ میں تمہارا اس سے بھی برا حال کر دوں گا۔ آج کا پورا دن سیاسی حساب سے بہت ٹف جا رہا تھا، ایسے میں گھر کے مسائل اس کے لیے ذہنی ٹارچر تھے۔ موسیٰ ابھی بھی وہیں رکا تھا، اس وقت اسے ذہنی اذیت سے کچھ نہیں تھا۔ دور کہیں موبائل بج رہا تھا، آفس میں ہوتے اس کا پرسنل سیل بھی موسیٰ کے ہاتھ رہتا تھا، تبھی شاید وہ اسے سیل دھول لے جا چکا تھا۔ موسیٰ نظروں سے دور ہٹا تو دلہام کو تعصب نے آ گھیرا۔ اس نے ہی موسیٰ کو اس سب پہ لگایا تھا، کچھ ازالے کرنے کو، اور اسے بہت کچھ قربان پڑنا تھا، شاید محبت بھی۔ جب موسیٰ کمرے میں داخل ہوا تو اس کی بات سنتے دلہام کے لیے اس دن کا آخری جھٹکا تھا، جانے کیوں لوگ اس کا یقین توڑ جاتے تھے۔